بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی. اگر آپ نے عربی میں اپلائی کیا ہے تو یہ کویسچن ضرور پڑھ کے جائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے. تو چلتے ہیں اپنے کویسچنس کی طرف. ہمارا فرسٹ کویسچن ہے کہ وین گوادر واز پرچیزڈ فرام عمان. یاد رکھیں کہ گوادر جو ہے یہ عمان سے پرچیز کی گئی تھی. تو یہ کس سن میں ہوئی تھی؟ تو یہ جناب 1958 میں جناب پرچیز کی گئی تھی. دوسرا کویسچن ہے کہ اگر 1500 اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی کلاس میں تو اس میں سے 1200 جو ہے وہ پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پرسنٹیج معلوم کرنی ہے کہ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو اس کے لیے جناب آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ کیونکہ 1200 اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہیں تو 1200 کو آپ نے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس یعنی 1500 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے تو آپ کی پرسنٹیج نکل آئے گی اور وہ پرسنٹیج ہے جناب 80%. ٹھیک ہے، تو جو فارمولا میں نے بتایا ہے اس کے تحت آپ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہے کہ اف دیر آر 500 اسٹوڈنٹس ان اے کلاس، یعنی ایک کلاس میں 500 اسٹوڈنٹس ہیں جس میں سے 340 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے جناب کیا ہے پریزنٹ ہیں. اب یہاں پہ آپ نے پریزنٹ اسٹوڈنٹس کی نہیں بلکہ آپ نے جو ایبسنٹ ہیں ان کی پرسنٹیج نکالنی ہے. تو یاد رکھیں گے جو پریزنٹ ہیں ان کو تو مائنس کر دیں، یعنی 500 سے 340 کو مائنس کر دیں تو پیچھے آپ کے جو جواب بچے گا وہ بچے گا جناب 160. ٹھیک ہے، تو 160 کو آپ نے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد 500 اس پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس پرسنٹیج آئے گی ان اسٹوڈنٹس کی جو ایبسنٹ ہے تو وہ آ جائے گی 32%. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نکال سکتے ہیں رف کاپی لے کر جناب، بالکل نکال کے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نے جناب پریکٹیکلی خود نکالے ہیں. ٹھیک ہے، حل کیا ہے، اور کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو میں وہ بھی حل کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرین مووز ٹوائس دین کار. ایک کار جو ہے وہ ایک ٹرین جو ہے وہ موو کر رہی ہے کار سے ڈبل سپیڈ میں. ٹھیک ہے، تو اگر کار جو ہے 60 کلومیٹر ایک گھنٹے میں طے کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جب 60 کلومیٹر ایک گھنٹے میں طے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک منٹ میں 1 کلومیٹر فاصلہ جو ہے وہ طے کر رہی ہے. دین ہاؤ مچ ڈسٹینس ول بی کورڈ بائی ٹرین ان 1 آور. تو اب ایک گھنٹے میں ٹرین کتنا سفر کرے گی؟ تو جبکہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ٹرین کی سپیڈ جو ہے وہ کار سے ڈبل ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کار جو ہے 60 کلومیٹر پر آورس کے حساب سے موو کرتی ہے تو ظاہر ہے ایک گھنٹے میں 60 کے بجائے ڈبل کر دیں 60 کو تو اتنی سپیڈ ٹرین کی ہے. ٹھیک ہے، تو 60 + 60 جو ہے وہ بن جاتا ہے 120. تو اس کا آنسر ہے 120. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ اگر 22واں دن میں ایک مہینے کا وہ منڈے ہے تو وٹ ڈے ول بی دا 8th ڈے. تو اس مہینے کا جو 8 تاریخ کا دن ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا 8واں دن جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو جناب آپ نے سمپلی مائنس کر دینا ہے کہ اگر 22 تاریخ منڈے ہے تو 22 میں سے 7 مائنس کریں گے تو جناب آ جائے گا 15، اور 15 میں سے پھر 7 مائنس کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے پاس آ جائے گا 8. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر 22 تاریخ منڈے تھا تو 8 تاریخ بھی منڈے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو وچ کنٹری آف دا ورلڈ از دا لارجسٹ کارپیٹ پروڈیوسر کنٹری. تو وہ کون سا ملک ہے جناب جس میں سب سے زیادہ جو کارپیٹ ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے؟ تو وہ جناب ایران ہے، کیونکہ ایران کی قالینیں جو ہے وہ بہت مشہور ہیں. اس کے بعد کویسچن ہے کہ وین ڈاکٹر عبدالسلام گاٹ نوبل پرائز. تو جی جناب انہوں نے جو حاصل کیا تھا نوبل پرائز وہ 1979 میں ہے. ٹھیک ہے، تو 1979 بس یاد رکھیں کہ اس میں جناب میری بھی پیدائش ہوئی ہے. تو 1979 میں بھی اس دنیا میں آیا تھا. تو اس وقت جناب عبدالسلام صاحب جو ہیں یہ نوبل انعام جو ہے وہ لے چکے تھے. وٹ از دا نیم آف کیپٹل سٹی آف سری لنکا. ٹھیک ہے، تو جو کیپٹل سٹی ہے
جو اسے بڑا شہر کہا جاتا ہے سری لنکا کا، تو وہ جناب کولمبو ہے، ٹھیک ہے، کولمبیا، تو اسے کولمبو بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے کہ دا لینتھ آف بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کی لینتھ ہے وہ کتنی ہے؟ تو جناب وہ ہے 2252 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اچھا، سم ٹائم اس کو مائل میں پوچھا جاتا ہے، تو اس کو مائل میں ضرور کنورٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر مائل میں پوچھا جائے تو پھر کتنے مائل بنتا ہے۔ ہو گیو دا آئیڈیا آف پاکستان؟ تو یہ سارے جانتے ہیں، علامہ اقبال، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کا جو آئیڈیا ہے وہ پیش کیا تھا۔ وین فرسٹ حج آفرڈ، اور یہ بھی ہم بھی اگر مسلم ہمیں پتہ ہے، اور جو اگر نان مسلم ہے ہمارے ملک میں کمیونٹی ہے تو انہیں بھی پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 10 ذوالحج کو جو ہے وہ حج آفرڈ ہوا تھا، پہلا حج، ٹھیک ہے۔ وٹ از فادر نیم آف حضرت عثمان؟ حضرت عثمان کا جو حضرت عثمان کے جو والد صاحب تھے وہ کیا نام تھا ان کا؟ تو ان کا نام جناب تھا عفان، ٹھیک ہے۔ اوکے، ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ وٹ از دا نیم آف بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان؟ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑا مشہور بارڈر ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ ڈیورنٹ لائن۔ وین آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ، تو اب اگر یہاں پہ یہ پوچھا جائے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاکستان، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ جب ہمارے آئین بننے لگا تھا تو اس سے پہلے ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، تو وہ جناب ہوئی تھی 12 مارچ 1949 کو، ٹھیک ہے۔ وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹس؟ سفید ہاتھیوں کا جو شہر ہے اسے ہم، یا زمین ہے، اسے ہم تھائی لینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ سفید ہاتھی جو وہ بڑے مشہور ہیں۔ اسپیکر آف پروفٹس از دا ٹائٹل آف وچ پروفٹ؟ یعنی اسپیکر آف پروفٹ، خلفاء کا جو اسپیکر تھا وہ کس خلیفہ کا ٹائٹل تھا، خطاب تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے جناب حضرت شعیب علیہ السلام۔ اوکے، چلیں جی، اس کویشچنز کا جواب آپ نے دینا ہے۔ وٹ از دا نیم آف فرسٹ وومن آف پاکستان ہو وینٹ ان اسپیس؟ تو شاباش، جلدی سے سوچیں اور بتائیں۔ تو خیر چلے میں بتا دیتا ہوں، نمرہ سلیم، ٹھیک ہے، نمیرہ سلیم۔ ہو واز دا فرسٹ گورنر آف پاکستان؟ فرسٹ گورنر آف پاکستان جو ہے ظاہر ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب تھے، جو 15 اگست 1947 سے لے کر 11 ستمبر 1948 تک رہے۔ پہلی جو پاکستان کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ وہ کس اور دا ایشو آف کشمیر کے ایشو پر جو ہوئی، تو وہ کب ہوئی؟ تو وہ جناب ہوئی 22 اکتوبر 1947 کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے کہ جو تاشکنڈ ایگریمنٹ تھا وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کب سائن ہوا؟ تو یہ جناب 10 جنوری 1966 کو ہوا، ٹھیک ہے، 10 جنوری 1966۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے یہ کس آدمی نے تیار کروائی اور کب؟ تو یہ جناب اورنگزیب عالمگیر نے تیار کروائی، اور یہ 1671 میں شروع ہوئی اور 1673 میں کمپلیٹ ہوئی۔ سب سے جو بڑا روڈ ہے پاکستان کا وہ کون سا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جناب اس کا نام ہے شاہراہ پاکستان۔ ہاؤ مینی آئیڈلز ور ان کعبہ ایٹ دا ٹائم آف کفار پیریڈ؟ کفار کے دور میں کعبہ میں کتنے بت تھے؟ تو یہ بھی بڑی مشہور فگر ہے، دیٹ از 360۔ وچ از دی سیکنڈ لارجسٹ گلیشیئر آف پاکستان؟ پاکستان کا سب سے بڑا دوسرا گلیشیئر جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو اسے ہم کہتے ہیں بالٹورا۔ نیکسٹ جناب ہمارا ہے کہ پاکستان یو این او کا ممبر کب بنا؟ تو یو این او کا ممبر جو ہے وہ 30 ستمبر 1947 کو بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟
یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے 22 اپریل 571 عیسوی کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جناب ہو واز دا کیلف آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہز ٹائٹل از اٹیک. یہ اٹیک ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو ATTACK بھی اس کو لکھتے ہیں. تو یہ ہے جناب حضرت ابو بکر. ایٹ دی ٹائم آف 1956 کانسٹیٹیوشنس، یعنی جب 1956 کا آئین بنا تو اس وقت جو پاکستان کا صدر تھے وہ کون تھے؟ تو یہ جناب اس وقت سکندر مرزا جو ہے وہ صدر تھے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ وین قائد اعظم لیفٹ دا کانگریس، یعنی کانگریس جو ہے وہ قائد اعظم نے کب چھوڑی؟ تو یہ جناب 1920 کو چھوڑ دی تھی. نیکسٹ ہے ہمارا کوشچن اسد اللہ از دا ٹائٹل آف وچ کیلف. اسد اللہ جو ہے وہ کون سے خلیفہ کا ٹائٹل ہے؟ تو یہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو ہے وٹ از دا برتھ ڈیٹ آف محمد علی جناح. قائد اعظم کی جو برتھ ڈیٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ، وہ جناب ہے 25 ستمبر 1876. وین نہرو رپورٹ واز پبلشڈ، یہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ کب پبلش کی گئی؟ تو یہ جناب ہے 10 اگست 1928. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز جو ہے وہ ڈیٹیں چینج کر دیتے ہیں، سن چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مطلب وہ 10 11 12 14 اس طرح کر لیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر مہینہ چینج کر دیتے ہیں. اور سن تو کبھی کبھی سن بھی چینج کر دیتے ہیں، لیکن ان میں بھی آپ ضرور ذہن میں رکھا کریں ڈیٹ پوری. ٹھیک ہے. اور نارمل ہم نے اگست 1928 یاد کیا ہوتا ہے، اور آگے وہ ڈیٹس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. اچھا جناب، ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی مزے کی ویڈیو جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور آپ کی تیاری جو ہے تاکہ مضبوط ہوتی رہے اور آپ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر سکیں. تو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی جو خامیاں رہ جاتی ہیں وہ تاکہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس کو کور کر لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اور بھی کویسچن ساتھ ساتھ ہم لا رہے ہیں. جیسے جیسے کلیکشن ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ بنا کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. تو کہیں بھی فگر میں کوئی اگر ڈاؤٹ ہو، غلطی ہو، اس کو ویریفائی کر لیا کریں، نہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں تاکہ ہم اس کو آپ کو ویریفائی کر دیا کریں. اچھا جی، کویسچن ہے ہمارا وچ کانٹیننٹ آف دا ورلڈ از کالڈ ڈارک کنٹیننٹ، یعنی سب سے جو اندھیرا، دیر جو آپ کہہ لیں یا سیاہ جو ہے بر اعظم، وہ دنیا کا کون سا ہے؟ تو وہ جناب افریقہ ہے. ریڈ سی کو ہم اور کیا نام دیتے ہیں؟ تو دا گلف آف عربیہ، یہ ریڈ سی کا دوسرا نام ہے. انڈیا کنسٹرکٹڈ کشن گنگا، ٹھیک ہے، ڈیم، یہ کس ریور پر تعمیر کیا؟ تو یہ جناب جیلم ریور ہے، اور یہ ریمبان ڈسٹرکٹ جموں کشمیر میں ہے. بنگال کی جو پارٹیشن ہے یہ کب ڈسمس کی گئی؟ تو یہ جناب 1911 میں ڈسمس کی گئی ایک دفعہ. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے اس کی لمبائی کیا ہے؟ تو یہ 1040 کلومیٹر ہے بک کے مطابق، اور جو گوگل کے مطابق ہے وہ 990 ہے. ٹھیک ہے. تو بس دیکھ لیں جو آنسر میں اس وقت جو بھی آ جائے. یہ چھورا چھوری جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ کب ہوا؟ تو یہ جناب 5 فیبرری 1922 کو ہوا. صفا کسے کہتے ہیں؟ صفا روم کو بھی کہتے ہیں، شیلٹر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب مسجد کے ساتھ جو ہے ایک جگہ تھی جہاں پہ درس دیا جاتا تھا. وٹ از دا نصاب آف زکوٰۃ آن گولڈ، سونے پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ جو ڈیٹ کون سی ہے 1857 جو انڈیپینڈنس وار ہوئی تھی وہ کون سی ڈیٹ کو ہوئی تھی؟ تو وہ جناب 10 مئی کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا تھا؟ تو یہ جناب انکل تھے.
وٹ از دا سینونیم آف پرسکرائب؟ پرسکرائب ایک ورڈ ہے انگلش کا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے تجویز کرنا، اور اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے ایڈوائز، ٹھیک ہے، ایڈوائز ہوتا ہے مشورہ دینا۔ وٹ از دا بارڈر لینتھ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ ڈیورنڈ لائن ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو جناب وہ ہے 1200 مائلز۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ بیسائل یہ سٹی جو ہے یہ کون سے ملک کی سٹی ہے؟ تو یہ جناب سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ سب سے چھوٹا براعظم دنیا کا وہ کون سا ہے؟ تو وہ جناب آسٹریلیا ہے۔ سب سے بڑا جو سول اعزاز ہے پاکستان کا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے جناب نشان پاکستان، اور سب سے بڑا فوجی اعزاز جو ہے وہ نشان حیدر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور یاد رکھیں۔ سب سے پہلی جو ویمن گورنر پاکستان کی تھی وہ ہے جناب رانا لیاقت علی خان، اور 15 فروری 1973 سے لے کر 28 فروری 1976 تک۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ پاکستان کے جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھے وہ کون تھے؟ تو وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے۔ ڈیٹ بالکل یہ یاد رکھیں۔ وٹ از دا اولڈ نیم آف اٹک؟ اٹک کیونکہ میرا اپنا بھی ڈسٹرک ہے، تو جناب کچھ اور بھی اس طرح کے شہر ہیں جن کے پرانے نام کچھ اور تھے، ٹھیک ہے، اسپیشلی فیصل آباد اور اسی طرح اور بھی مختلف ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہم بیچ میں بتاتے رہتے ہیں۔ ادروائز میری ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، پاس پیپرز میں آرمی میں، وہاں پہ آپ جائیں، آرمی میں جائیں، اور اس میں اس کے بعد جو ہے آپ جو پاس پیپر ہے ان میں دیکھیں، تو یہ سارے شہروں کے نام پرانے جتنے بھی تھے وہ موجود ہیں۔ تو جناب اٹک کا پرانا نام ہے کیمل پور۔ جنیوا پیکٹ واز میڈ؟ جنیوا پیکٹ جو ہے یہ 1988 کو ہوا، ویسے یہ 1864 سے لے کر 1977 تک پہلے ہوا۔ کنگ آف حبشہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ کرسٹینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ایجنسیز؟ فاٹا میں کتنی ایجنسیز ہیں؟ تو جناب یہ 7 ایجنسیز ہیں، خیبر، کرم، اورکزئی، مومڈن، اس کے بعد ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان ہے، اور باجوڑ ایجنسی ہے۔ وچ از دا سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ آف دا ورلڈ؟ دوسرا سب سے بڑا دنیا کا جو براعظم ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ جناب افریقہ ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ بائی وچ پرسنالٹی؟ کس نے پاس کرائی تھی؟ تو یہ جناب لیاقت علی خان نے پاس کروائی تھی۔ وٹ از دا ادر نیم آف ہولی قرآن؟ یعنی ہولی قرآن کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ جناب فرقان، اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ بلوچستان میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جناب 7 دریا بہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بالٹک کنٹریز کتنی ہیں؟ تو یہ جناب 3 ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد جناب ہے کہ سب سے بڑا افریقہ براعظم کا جو شہر ہے، ملک ہے، وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، کنٹری ملک کو کہتے ہیں، تو براعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ تو وہ ہے الجیریا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے موسٹ ڈیولپڈ کانٹیننٹ آف دا ورلڈ؟ دنیا کا سب سے ترقی پسند جو ہے جو براعظم ہے وہ جناب یورپ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ فرسٹ جو ڈیموکریٹک الیکشنز ہیں وہ پاکستان میں کب ہوئے؟ تو وہ 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ پیر پور رپورٹ جو ہے وہ کب پبلش ہوئی؟ یہ جناب 1938 کو ہوئی۔ اس کے علاوہ کون سی ڈیٹ کو جو کیبنٹ مشن ہے وہ انڈیا میں آیا؟ تو وہ جناب 24 مارچ 1946 کو آیا۔ اس کے بعد ہے کس ملک کو ہم یورپ کا کاکپٹ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
تو وہ جناب ہے بیلجیم۔ نیکسٹ ہے کہ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جوائن کیا؟ تو یہ جناب 1916 کو جوائن کیا۔ سب سے بڑا جو دنیا کا ملک ہے ایریا کے حساب سے وہ کون سا ہے؟ تو وہ جناب ہے رشیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو وہ جناب 286 ہے۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا، نہیں تو جناب آپ نوٹ کر لیں 27۔ نیکسٹ ہے کہ مدینہ کا پرانا نام، ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل کس خلیفہ کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے؟ تو یہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ مسلم لیگ جو ہے پہلی دفعہ کس سال جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی؟ تو یہ 30 دسمبر 1906 کو بائی نواب آف ڈھاکہ یعنی سلیم اللہ خان۔ پہلا جو کرکٹ ٹیم کا کپتان تھے وہ جناب عبدالحفیظ کاردار۔ نیکسٹ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشنز جو 1947 تک برقرار رہا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 1956 کا آئین جب تک لاگو نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو آئین چلتا رہا ہے پاکستان میں وہ انڈین ایکٹ 1935 تھا۔ فل مون اے ولیج یعنی جسے پوری کہتے ہیں کہ ایک چاند کی طرح ہے، تو وہ کس ملک میں ہے؟ تو وہ جناب ویتنام میں ہے۔ کتنے مسلمان سولجر جو ہیں وہ شہید ہوئے بدر کی جنگ میں؟ تو وہ جناب 14۔ قائد اعظم کب جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے؟ تو یہ جناب 1916 کو بنے۔ نیکسٹ ہے کہ دنیا کا سب سے جو لمبا دن ہے وہ ہوتا ہے جناب 24 جون۔ اس کے بعد ہے کہ جنگ پلاسی، ٹھیک ہے، وہ کب ہوئی؟ یہ پلاسی نہیں ہے، پلاسی ہے، کہ وہ کب لڑی گئی جنگ پلاسی؟ تو وہ جناب ہے 23 جون 1757 کو۔ ٹھیک ہے، تو جنگ پلاسی یہ PLASSY ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قائد اعظم صاحب نے کب جناب 14 پوائنٹ پیش کیے تھے؟ تو یہ جناب 15 مارچ 1929 کو پیش کیے تھے۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن کون سے 2 صوبے پاکستان کے ریفرینڈم کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے کہ یہ چاہیں جس کے ساتھ مل جائیں؟ تو وہ جناب خیبر پختونخوا اور بلوچستان تھے۔ اس کے بعد ہے جناب کہ کتنے خلفاء کے نام جو ہے قرآن پاک میں مینشن ہے؟ تو وہ جناب 25 نام ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے کب علیحدہ ہوا؟ تو یہ جناب 1971 میں 16 دسمبر 1971۔ اس کے بعد جو ہے ٹرچ میر، یہ ماؤنٹینز ٹرچ میر کے جو ماؤنٹینز ہیں یعنی پہاڑ ہیں وہ کہاں پہ واقع ہیں؟ تو یہ جناب چترال میں ہیں۔ اس کے بعد ایمیزون ریور کہاں پہ بہتا ہے؟ تو یہ جناب ساؤتھ امریکہ میں ہے۔ اوکے جناب، ہمارا جو نیکسٹ کویسچن ہے دیکھیں ہو از دا کرنٹ گورنر آف بلوچستان۔ اچھا، 2021 میں بھی ہمارے ایک تھے امان اللہ خان یاسین زئی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ 2018 سے لے کر 2021 تک رہے ہیں، لیکن 7 جولائی 2021 کو نئے جو ہے وہ گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے اور ان کا نام ابھی ہے سید ظہور احمد آغا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب گورنر بلوچستان ہے، یہ 7 جولائی 2021 سے ایکٹیو ہے۔ شی ڈیش لکی بیکاز شی گاٹ پرائز، تو ظاہر ہے ہم اس میں فرسٹ یعنی پریزنٹ ٹینس ہے، یہ فرسٹ جو پارٹ ہے
تو ہم اس میں لگائیں گے از، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کے جو بھائی کا نام تھا وہ جناب تھا حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے. وین حدود آرڈیننس جو ہے وہ کب پیش کیا گیا؟ تو یہ جناب 1979 میں، 1979 میں. اوکے جناب، نیکسٹ کوشچن ہے کہ کون سا جو میٹل ہے جو کلوروفل میں موجود ہوتا ہے؟ تو جناب کلوروفل میں جو میٹل ہوتا ہے وہ میگنیشیم ہوتا ہے. کہ ہو ایڈریس دا کانسٹیٹیوشن آف 1956، یعنی 1956 کا آئین ہے وہ کس نے ایڈریس کیا تھا، کس نے خطاب کیا تھا اس کا؟ وہ جناب چودھری محمد علی صاحب تھے. ایدی فاؤنڈیشن کے کون فاؤنڈر تھے؟ تو جناب ایدی فاؤنڈیشن کے عبدالستار ایدی صاحب تھے. کیپٹل سٹی آف ارجنٹینا، یعنی ارجنٹینا کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ جناب بیونس ایئرز ہے. نیکسٹ ہے کہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کہاں اٹامک بم جو ہے وہ پھوڑے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اٹامک بم چلائے تھے؟ تو جناب وہ چاغی کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ چغائی لکھا ہوا ہے لیکن یہ چاغی ہے، ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہے. اس کے بعد ہے جناب کیپٹل سٹی آف بھوٹان. بھوٹان کا جو کیپٹل سٹی ہے دیٹ از تھمفو، ٹھیک ہے. دارالخلافہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے. منگلا ڈیم جو ہے وہ کون سے دریا پر بنا ہوا ہے؟ تو یہ جناب جیلم کے دریا پہ ہے. اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے بنگال کو 2 حصوں میں کب ڈیوائیڈ کیا؟ تو یہ جناب 1905 میں کیا. اوکے جناب، ابھی جناب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف کہ بانگے درا جو ہے بک یہ کس مشہور پرسنالٹی نے لکھی تھی؟ تو یہ جناب بڑی مشہور پرسنالٹی اور بڑی فیمس اور میری بڑی دل دادا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے جناب علامہ اقبال صاحب. کہاں پہ انڈین اوشن اور ریڈ اوشن جو ہے یہ آپس میں ملتے ہیں؟ تو یہ جناب سوئز کینال کے تھرو جو ہے وہ ملتے ہیں. اس آدمی کا نام بتائیں جس نے سارک کا آئیڈیا دیا تھا، ٹھیک ہے. سارک جو ہے یہ 7 ملکوں کی ایک ٹیم ہے اور وہ جناب ضیاء الرحمن صاحب نے دیا تھا. اور ہمارا آخری کوشچن ہے اس ویڈیو کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا؟ تو وہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جناب یہ آج ہمارے تھے 100 کوشچنس. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو جناب ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کویسچنز دوں تاکہ آپ پاس ہوں، ٹھیک ہے، اور جو چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ کویسچن آپ کے بہت کام آئیں گے اور ان کو ضرور یاد کر کے جائیں. ہماری ویڈیوز جو ہے وہ تمام دیکھیں، اس کے بعد ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے وہ پریکٹس کریں. لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ ایم سی کیوز میں جا کے اور موبائل پہ پریکٹس کر سکتے ہیں آن لائن، ٹھیک ہے، اور گھر میں بیٹھ کے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو اکیڈمیز میں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم آپ کو ہر قسم کا مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری اکیڈمی سے مستفید ہو چکے ہیں، وہ پاس ہو چکے ہیں اور آپ ان کے کمنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ضرور جب بھی پاس ہوں کمنٹس سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں. میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی بلکہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. میری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ کو بھی اگر کوئی کویسچن یاد رہ جائے تو ضرور شیئر کیا کریں. واٹس ایپ نمبر میرا کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ویڈیو میں اور وہی استعمال کر رہا ہوں.
ضرور شیئر کیا کریں، بتایا کریں، تاکہ آپ کی کنٹریبیوشن بھی دوسرے لوگوں کو مدد کرنے میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ رہیں، جو کچھ بھی آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر اچھا لگا ہو تو، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں لگا تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو جناب ضرور دوستوں میں شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.